بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بولنے والے کبوتر اور ایک ایسی بدکار عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ آخر اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ سبق آموز واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور ضرور سننے اور دیکھنے والے اس سے ایک سبق حاصل کریں گے۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت اور نیک نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کی نیک نیتی اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا کمانے اور کھانے لگا، اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ کبوتر بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآن آیتیں سیکھ گیا اور ان کو اس زبان میں ادا کیا کرتا تھا۔ وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان نے اس کبوتر کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہا کہ باجی، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ بدکار عورت، وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے سے بڑا شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ کون سا اتنا بڑا عابد و زاہد ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بحث بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے اور بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر سیدھا اپنے گھر پر چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح سے کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، ہم اس عورت کو، اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ اس طوائف نے اپنا بحث بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے لوگوں سے کہا، اس کو آپ اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لایا گیا اور لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں، اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی وار کرنے لگی، ساتھ ہی اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کی تیر چلائے مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا یہاں میرے پاس رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ یہاں میرے پاس ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی
کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کروں کیا؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تو اپنی اسی دنیا میں خوش تھی، وہیں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں اس کی۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، ایسا کرتی ہوں کہ اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ تو وہ اپنی کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں ہر روز امیر امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی تو اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ جو کبوتر اس گھر میں رہتا تھا ہر وقت موجود تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ پر کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو، مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائیں۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی؟ وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا، مگر اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔
اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی۔ اور وہاں کبوتر چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر کو کہا کہ چپ ہو جا ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ اس کی ملازمہ آئی، ان دونوں نے مل کر صحن میں ایک گھڑا کھودا، اس کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی اسی طوائف اور بدکاری والی جگہ میں چلی گئی اور پھر وہی زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیے، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار تھی، طوائف بھی تھی اور قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ان کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ سو رہا ہے، مگر یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرا شاگرد چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا، دیکھا کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی نہیں تھا۔ اور وہاں سب یہی سوچ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا، مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا وہ مجھے بتائے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے۔ مگر دوسری رات مولانا صاحب نے وہی خواب دیکھا، اور تیسری رات بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا، اٹھے، وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان پر ہر راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پھر پریشان، مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگ لیے اور اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ کبوتر پھر سے چلانا شروع ہو گیا، بچاؤ بچاؤ۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آخر کبوتر کیوں چلا رہا ہے۔ جب اس فرش کو کھودا گیا، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا؟ اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے اس کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کی لاش ایسی تھی جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اپنے شاگرد کا
जनाजा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। मौलाना साहब दोबारा उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज वहां मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा, मगर अल्लाह पाक ने उस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वो औरत एक तो तवाइफ थी, बदकार थी, वो उससे जिना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ एक चाल के जरिए आई थी, वो बहस बदल कर आई थी। उसने सबको यहाँ बेवकूफ बनाया। उसने उस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वो दोबारा बदकारी और जिनाकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब उस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर में रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवाइफ बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वो उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर उस तवाइफ बदकार औरत की मुलाजमा बाहर रोती हुई आई। उस मुलाजमा ने कहा, आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ उस तवाइफ को, उस बदकार औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। उस मुलाजमा ने कहा, उसको उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल चुकी है। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर इस बदकारी की जगह में वापस आई थी, वो बहुत खुश थी। तैयार होकर बदकारी के लिए बाहर निकल रही थी कि एकदम उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म और उसका चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें खौफ आता है। अस्तगफिरुल्लाह। उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ उसने जो भी किया उसमें मैं भी शामिल थी। मेरा चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। ऐसा हो रहा है मैं भी उस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत उस जैसी हो जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। और उस नौजवान को कहें कि मुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया ही जहन्नुम बना दी है। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे किए की सजा दे दी है तो अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। मेरा बेटा शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकन हमेशा कुतिया की शक्ल में रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, देखें अल्लाह ताला ने किस तरह एक बदकार औरत को दुनिया में ही सजा दे दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबक आमोज वाक़ई से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया।